ایک عقیدہ دیا جاتا معاذ اللہ، کہا کہ نبی کے ماں باپ جہنمی ہے معاذ اللہ، بولو معاذ اللہ۔ ہے جی، ایک شرابی کا باپ مر جائے نا، وہ بھی شرابی ہو، تو شرابی برداشت نہیں کرتا ہے کہ اس کے ماں باپ کو جہنمی کہا جائے، اور تم تو سید الانبیاء کے والد کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ ہاں، شرم نہیں آتی ہے؟ امت میں بھی پیدا ہو اور بغیرتی کی بات بھی اتنی بڑھ کے کرتے ہو، جنتی ہونے کے دعوے دار بھی کرتے ہو اور ان کے ماں باپ کو جہنمی معاذ اللہ کہتے ہو۔ سوچے تو صحیح، غور کریں، اللہ نے محبوب کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے۔ بولو یہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہمارا؟ ہاں، اکمل بنایا ہے، کامل بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ بیٹے کے ماں باپ کا جہنمی ہونا یہ عیب ہے کہ نہیں؟ کسی بھی بیٹے کے ماں باپ جہنمی ہو تو یہ ایک عیب ہوتا ہے، اور تم نبی کے ماں باپ کو جہنمی کہہ رہے ہو۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے نور کو پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا ہے۔ گویا حضور فرماتے ہیں میں جن پشتوں میں رہا وہ پشتیں بھی شان والی تھیں، اور میں جن رحموں میں جاتا رہا وہ رحم بھی شان والے رہے۔ یہ میرا نبی کہہ رہا ہے کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا ہوں، اور لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ جہنمی ہے۔ میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم، تاریخ پڑھ حضرت آدم کی، آنکھیں کھل جائیں گی جب نور مصطفیٰ حضرت آدم کی پیشانی میں آیا تو فرشتے آگے کھڑے ہو گئے، پھر وہ نور پشت میں پہنچا تو فرشتے پیچھے آ گئے۔ آدم کہتے مالک یہ فرشتے کبھی آگے کھڑے ہو کے میری تعظیم کرتے ہیں، کبھی پیچھے۔ اللہ نے فرمایا آدم یہ تیری نہیں، یہ میرے محبوب کے نور کی تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ میرے محبوب کے نور کی تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہا جب نور پیشانی میں تھا تو اس کی زیارت کے لیے یہ آگے کھڑے ہوتے رہے، جب پشت میں آ گیا نا تو پیچھے آگے۔ پھر آدم کہتے ہیں مالک پھر مجھے بھی دکھانا، تیرے محبوب کا نور اتنا حسین ہے تو میں بھی دیکھوں۔ پھر اللہ نے انگوٹھوں میں نور کی جھلک عطا فرمائی، اور جب حضرت آدم نے اس نور کے جلووں کو انگوٹھے میں محسوس کیا تو آنکھوں سے لگا کے چوم لیا۔ آج سنی لفظ محمد پہ چومتا ہے تو پھر شرک کہنے والا تو ہوتا کون ہے نا؟ بہت ساری ایسی باتیں جو میں کر سکتا ہوں، لیکن میں بتانے لگا ہوں میرے نبی کے ماں باپ کتنی شان والے ہیں، میرے نبی کے باپ بھی شان والے ہیں، میرے نبی کی ماں بھی شان والی ہے۔ خود فیصلہ کرے کہ جو کائنات کی ماؤں کو عزت دینے آیا ہوگا اللہ نے اس کی ماں کی شان کتنی بڑی رکھی ہوگی۔ ہاں، خود فیصلہ کریں، خود فیصلہ کریں۔ معاذ اللہ میرے نبی نے سید آمینہ کا دودھ پیا ہے، پیا کہ نہیں؟ بولو پیا ہے؟ اگر پیا ہے اور کہتے ہو وہ کافرہ تھی معاذ اللہ، تو کیا خدا محبوب کو کسی کافرہ ماں کا دودھ پلائے گا؟ بولو نظریہ کتنا گندا ہے۔ میں کہتا ہوں نبی کی ماں بھی شان والی ہیں، حضرت عبداللہ بھی شان والے ہیں۔ عبداللہ کتنے شان والے ہیں پتہ ہے نا؟ عبداللہ وہ ہیں جن کا تذکرہ پہلے نبیوں کی کتابوں میں ہوتا رہا ہے نا؟ جن کا تذکرہ ہم سمجھ گئے یہ اتنے حرام خور لوگ ہیں جنہیں نبی کا ذکر پسند نہ ہو، یہ نبی کے ماں باپ کے ذکر کو کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ اور ہم نمک حرام نہیں، نمک حلال لوگ ہیں، جن کا کھاتے ہیں ان کا بہت آواز ہلکی ہو گئی بھائی ساؤنڈ کی، میں بنا مائک کے بول لوں تو مجھے تھوڑا سکون مل جائے گا۔ جن کا کھاتے ہیں ان کا، جن کا کھاتے ہیں ان کا، اعلیٰ حضرت فرماتے کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں پانی ہے تیرا پانی۔ سلامت رہیں۔ میں بات کرنے لگا ہوں نبی کے والد پہ، حضرت نبی کے والد کا نام کیا؟ حضرت، عزت سے نام لیا کرو، نبی کے ابا ہیں حضرت، اور زور سے حضرت عبداللہ۔ جیسی عام مکے میں پیدا ہوئے تو یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی، سارے بیٹھ کے سر جوڑ کے کیا ہو گیا؟ کہ وہ آ گیا ہے جس کی گود میں، جس کی آنگن میں نبیوں کا امام آنے والا ہے۔ کہا کس کی بات کرتے ہو؟ کہا کتابیں بتا رہی ہیں، ستاروں کی روش نے بتایا عبداللہ پیدا ہو گئے ہیں۔ کہا اگر عبداللہ آ گئے ہیں تو پھر محمد الرسول اللہ بھی آئیں گے۔ تو کسی نے کہا نہیں ان کو نہیں آنے دینا، نبوت بنی اسرائیل میں رکھنی ہے، بنی اسماعیل میں نہیں جانے دینی ہے۔ یہی جلن ہے آج تک یہود و نصارہ کو،
یہی حسد، یہی بنیادی جڑ ہے. آج کے نہیں 1500 سال سے یہ نفرت پنپ رہی ہے ان کے سینوں میں کہ نبوت تو ہمارے آنگن میں تھی، بنی اسماعیل میں کیسے چلی گئی؟ تو کیوں نہ جاتی؟ جب کعبہ بنایا رب نے فرمایا ابراہیم مانگ مزدوری، تو انہوں نے جھولی پھیلا کے کہا تھا اللہ مزدوری میں اپنا پیارا محبوب میری نسل میں عطا فرما دے. پھر یہ آل یعقوب میں بھی تو آ سکتے تھے، لیکن آل اسماعیل میں کیوں آئے؟ کیونکہ دعا کرنے والا خلیل تھا، آمین کہنے والا ذبیح تھا، ہے نا؟ تو یہ وہیں سے جنگ چلی آ رہی ہے، ان میں وہیں سے چلی آ رہی ہے. توجہ کیجئے گا، کتابوں نے کہا آ گئے کون؟ عبداللہ. کہا نبی تو نہیں آنے دیں گے. کہا کیسے؟ کہا ایک طریقہ ہے. سارے بڑے بڑے بیٹھے، کیا؟ عبداللہ کا سر کاٹ لو. نہ ہوں گے عبداللہ، نہ آئیں گے محمد الرسول اللہ. یہ انہوں نے پلاننگ کی. لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اگر وہ موسیٰ کو پیدا کرنا چاہے تو نمرود، شداد، حامان، ایسے ایسے بڑی بڑی طاقتوں والے فرعون جیسے سب کی کمر توڑ دیتا ہے. اس کے فیصلوں میں کوئی ٹانگ نہیں اڑا سکتا ہے نا؟ فرعون جیسوں کے ناک میں دم کر دیتا ہے اور اسی کے گھر میں موسیٰ کی پرورش ہو رہی ہے. یہ تو رب کے فیصلے ہیں، ہے نا؟ توجہ کیجئے گا. تو اس نے کیا کیا؟ کہا ان کو قتل کر دو. کہا ملیں گے کہاں؟ کہا مکے میں. پہچان کیا ہے؟ کہ وہ وادی دو کھجوروں کے درمیان کی وادی ہے، وہاں پہ بیت اللہ ہے، وہیں پہ ملیں گے وہ. کہا کیسے؟ کہا چلو جی ایک کلر خرید لیا جائے. کلر مینز سمجھ رہے ہیں نا؟ جو پیسے لے کے مرڈر کرتے. ان کو یہاں کیا بولتے ہوں گے بھئی میں نہیں جانتا ہوں، لیکن جو پیسے لے کے قتل کرتے، ایک ایسا بندہ انہوں نے لیا. اور اس نے کہا کہ کیا کرو گے؟ کہا کہ ایک بچے کا سر لانا ہے. کہا قیمت؟ کہا تیری پوری نسل کا گزارا ہوگا. اگر تو نہ آ سکا نا تو پھر بھی ہم تیرے بچوں کو پالیں گے، تجھے کسی کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، انعام بے شمار دیا جائے گا. مر گیا تب بھی، بچ گیا تب بھی. اس نے کہا کہ بس ایک کام کے بدلے میں پوری زندگی کا ٹھیکہ ہو رہا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، کہاں ملے گا؟ کہا کہ فلاں جگہ. اس نے دن و رات سفر طے کیا، مکہ شریف آیا. شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں، مکہ شریف آیا. اس نے سوچا کہ بتائے گا کون کہ عبداللہ ہیں کون. اس نے پوچھا بچے کدھر ہیں گے؟ کسی نے بتایا کہ زیادہ تر بچے حرم شریف میں ملیں گے کھیلتے ہوئے. وہ حرم شریف کی طرف آیا، بچوں کو دیکھا. کہا کس بچے سے بات کروں؟ نگاہ پڑی حضرت عبداللہ کے چہرے پہ جا کر کے. اس نے کہا سب سے اچھا بچہ یہی لگ رہا ہے. اشارہ کر کے کہا بچے ادھر آؤ. آگے حضرت عبداللہ دوڑ کے. عمر شریف 6 برس ہے. کیا بات ہے؟ کہا مجھے ایک کام ہے، پردیسی ہوں. کہا کیا کام ہے؟ کہا مجھے عبداللہ سے ملنا ہے. کہا عبداللہ سے ملنا ہے؟ کہا کیا کام ہے؟ وہ کہنے لگا وعدہ کرو کسی کو بتاؤ گے تو نہیں. اس دور کے لوگوں کی زبان بڑی پکی ہوتی تھی، آج کے دوروں کی زبان، لوگوں کی زبان بڑی کچی ہے. آج انشاءاللہ تبھی کہتا ہے جب جھوٹ بولنا ہوتا ہے. یہ کنڈیشن ہے ہماری. ہاں اچھا ٹھیک ہے جی میں دیکھ لوں گا. اور پھر اس کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہم نے زبان کیا دی تھی. اس کو پتا تھا بچہ زبان دے گا تو پھیرے گا نہیں. اس نے کہا کہ یہ بتائیے کسی سے بتاؤ گے تو نہیں؟ کہا نہیں. کہا مجھے اس بچے کا سر لینا ہے. حضرت عبداللہ اپنی جگہ پہ قائم کھڑے کرے. کیا کرو گے سر لے کے؟ کہا میری قوم نے بھیجا ہے، اس کا سر کاٹوں گا نا مجھے انعام ملے گا. فرمانے لگے اچھا بیٹھو میں ابھی آتا ہوں. پردیسی لگتے ہو، گرد چہرے پہ، دور کا سفر کر کے آئے ہو، چہرہ اترا ہوا، کچھ کھایا نہیں ہوگا؟ کہا کھایا تو کچھ نہیں. کہا بیٹھو ابھی آ رہا ہوں. بیٹھایا ہوں حرم شریف میں. بٹھا کے حضرت عبداللہ گھر آئے. گھر سے ایک پیالے میں کھجوریں لی، ایک پیالے میں پانی لیا، لے کر کے آئے اور مہمان کے پاس بیٹھ کے پہلے اس کو پیٹ بھر کے کھلایا پلایا. اس کے بعد کہتے ہیں اب بتا کیا چاہیے تھا؟ اس نے کہا کہ عبداللہ کا سر. آپ فرماتے ہیں کیا کرے گا یار بچے کا سر کاٹ کے؟ اس کے ماں باپ نہیں روئیں گے؟ تکلیف نہیں ہوگی خاندان والوں کو؟ اس نے کہا یار بڑی دولت مل رہی ہے، اس لیے میں سر کاٹنے کے لیے آیا ہوں. آپ نے اتنا سنا. آگے بڑھ کے کہتے ہیں اگر تجھے سر ہی لینا ہے تو پھر میرا لے کر کے چلا جا. اس نے کہا آپ کا سر کیسے کاٹ سکتا ہوں یار، آپ تو اتنے اچھے بچے ہو، آپ نے پردیس میں مجھے کھلایا پلایا ہے. آپ کہتے ہیں جس عبداللہ کی تجھے ضرورت ہے وہ عبداللہ کوئی اور نہیں تیرے سامنے کھڑا ہے. جیسے اتنا سنا کہ چیخ نکل جاتی ہے، تلوار نکالی قدموں پر رکھ کے کہتا ہے معاف کر دیجئے گا میں سر لے کے لینے آیا تھا لیکن تیرے قدموں پر جان دینے کر کے جا رہا ہوں. کہا اب سر نہیں لے گا؟ کہا نہیں. کہا کیونکہ میں سمجھ گیا ہوں کہ جس کے باپ کو اللہ نے ایسی فطرت عطا فرمائی ہے اس محمد کو خدا نے کتنی عظمتوں سے نوازا ہوگا. نعرہ
تکبیر